اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے چیپٹر نمبر 4 النساء کی ورس نمبر 166 سے 176 تک which is also the end of this chapter number 4۔ تو انشاءاللہ for the first about 5 minutes اردو ٹرانسلیشن ہو جائے گا، اس کے بعد ان ورسز پہ کچھ بات ہوگی۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا، ہاں سوائے دوزخ کے رستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ لوگوں، یہ پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے جیسے بیٹے عیسیٰ بس اللہ کے رسول ہی تھے، اور اس کا خاص حکم تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں۔ اس اعتقاد سے باز آؤ کہ ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، وہ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا۔ اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا، تو ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک بڑی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف راہ روشن کر دینے والا نور بھیج دیا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے، ان کو اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا، اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ، اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو، تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا۔ اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں اور دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورت ملے جلے وارث ہوں، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج کی ورسز پڑھ لیں، چیپٹر نمبر 4 کی لاسٹ فیو ورسز، ورس نمبر 166 سے آخر تک which is ورس نمبر 176۔ تو اس کے ساتھ چیپٹر نمبر 4 الحمدللہ ختم ہو گیا۔ اب ان ورسز پہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 166 میں بڑی اہم آیت ہے کہ ایک کنفرمیشن دے رہا ہے، اپنی دلیل دے رہا ہے کہ یہ جو اللہ نے کتاب تم پر نازل کی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے، اور اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ تو اس میں یہ بات تو کنفرم ہے کہ ظاہر ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس ورڈ سے کہ اگر کسی مسلمان کو، اور خاص طور پہ جو مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں یا جو اس میں منافق مسلمان بھی شامل ہیں، ان کو ذرا بھی شک ہے قرآن شریف کی، قرآن پاک کی اوتھینٹسٹی کے اوپر، اس بات کے اوپر کہ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے،
اور اس نے ہمیں بھیجا ہے یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اگر ان کو ذرا بھی شک ہے تو یہ ایک کفر کی بات ہے، تو وہ مسلمان کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ بھی ہمیں اس ورس سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف صاف اپنی گواہی دے رہا ہے، حالانکہ اس کو گواہی دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور کنفرمیشن اس ورس نمبر 166 میں ہمیں دے دی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور جو کافر ہوئے اور جو ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، اور نہ انہیں راستہ ہی دکھائے گا سوائے دوزخ کے راستے کے۔ تو اس میں بھی سمجھنے کی یہ بات یہ ہے کہ اگر آدمی ظالم ہے اور کفر کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ ظالم ہیں اور کفر کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں چھوڑ دیتا ہے اپنی ان حرکتوں میں، اس ظلم میں اور اس کفر میں۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے 168 میں کہ نہ کہ وہ انہیں راستہ نہیں دکھائے گا صحیح۔ تو ایک جو گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، اس کو ریسیو کرنے کے لیے ایک پری کنڈیشن یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی فری ول کے حساب سے ظلم نہ کرے اور کفر نہ کرے ہٹ دھرمی کے ساتھ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے گائیڈنس مل جائے۔ لیکن اگر ہٹ دھرمی اور ضد کے ساتھ ظلم کرے اور کفر کرے تو اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ وہ اسے راستہ دکھائے گا ہی نہیں، اس کو بھٹکنے دے گا جہاں وہ بھٹکنا چاہتا ہے۔ اور یہ ورس پنشمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب سے بڑی سزا اس دنیا میں اللہ کی طرف سے یہی ہو سکتی ہے، ناخوشی کی بات اور پنشمنٹ کی بات، کہ اللہ تعالیٰ آدمی کسی کو چھوڑ دے اس کے راستے پہ اور اس کو کوئی گائیڈنس نہ دے، کہ وہ بھٹکتا جائے اور بھٹکتا جائے اور گناہ گار ہوتا جائے، تاکہ کوئی اس کی امید نہ بچے اگلی زندگی کی کامیابی کے لیے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو زیادہ تر زندگی ہے، زیادہ تر جو انسان ہیں دنیا میں جو غیر مسلم ہیں یا جو صرف نام کے مسلمان ہیں، اس میں جو منافق مسلمان بھی شامل ہیں، یہی ہو رہا ہے کہ وہ بھٹکتے جا رہے ہیں اور کوئی ان کو گائیڈنس نہ ملنے والی ہے اور نہ ملے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے۔ اور دوسری جگہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں، پچھلے کسی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم غلط راستے پہ چلو گے تو میں وہ راستہ تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ تو یہ سب غور کرنے کی بھی بات ہے۔ پھر 170 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، لوگوں، یہ پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ ایکسکیوز می، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اس میں وہی اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے یہ پیغمبر وچ از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا حق لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ایک کلیئر میسیج ہے کرسچن، جیوز اور سب کی طرف کہ بھائی جب تک کہ یہ لوگ آخری پیغمبر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ صحیح راستے پہ نہیں چل سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر تم کفر کرو گے تو جان رکھو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا از اے کمپلسری مینڈیٹوری کنڈیشن آف بینگ اے مسلم۔ اس کے بغیر آدمی کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر 171 172 میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کرسچنز اور جیوز کی بات کر رہا ہے، اہل کتاب، کہ اپنی دین کی بات میں حق سے نہ بڑھو، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے رسول تھے، یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس سے باز آؤ۔ تو یہ سب جو کرسچینٹی اور جیوز کے جو کانسیپٹس ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ سب غلط ہیں، اور تم جو ہو ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے چل کے 175 میں کہہ رہے ہیں، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کے رسی کو مضبوط پکڑے رہے، ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو اس میں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائے، یہ پری کنڈیشن ہے۔ تو ایمان لانا ایک کنڈیشن ہے، اور پھر اچھے کام کرنا دوسری کنڈیشن ہے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ کہنا ہوں، two basic conditions to be a good Muslim. One is having good faith and the other one is having good deeds.
تو اگر ایمان ہے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اور اس میں کنڈیشن دے رہا ہے، اور اس کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ تو یہ دو کنڈیشن ہو گئیں، ایک تو یہ کہ ایمان لے آئے، اور اس کے بعد یہ کہ دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے۔ تو دین کے رسی کو مضبوط پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈنس ہے، جو قرآن پاک ہے، جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل سننا ہے، وہ سب کو ہم فالو کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں، اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے فرائض انجام دیں، تو یہ پھر جو ہے گڈ ڈیڈس ہو جائیں گی، تو دونوں کنڈیشنز پوری ہو جائیں گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے گا اور بہشتوں میں داخل کرے گا، اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ تو یہ سب پری کنڈیشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ 176 میں اللہ تعالیٰ پھر انہیریٹنس کی بات کر رہا ہے، کلالہ کے بارے میں۔ تو جو ہم نے دیکھا ہے انہیریٹنس کا پورا چیپٹر ہے سورہ بقرہ میں، ایک آیت اس میں جو ٹاپک رہ گیا تھا، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ایڈ کر دیا۔ بٹ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیٹس لیو قرآن کا سیریز کا اسکوپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ آلریڈی بہت تفصیل سے ہر جگہ ہیں، تو یہ ٹاپک ہمارا شامل نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کے اختتام کی طرف آ گئے ہیں، اور چلتے چلتے وہی باتیں کروں گا جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، کہ پہلی بات تو یہ کہ چاہے ہم فقیر ہوں، چاہے بلینئرز ہوں، اگر ہماری نظر اگلی زندگی کی کامیابی کی طرف نہیں ہے تو ہم سب سے بڑے بیوقوف ہیں اور سب سے بڑے ناکام ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لیٹس لیو قرآن سیریز کا جو پیغام ہے وہ ایک عام مسلمان کی طرف سے تمام عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ میں ایک عام مسلمان ہوں، نہ عالم ہوں، نہ مفکر، نہ مفتی، نہ حافظ، اور میں صرف قرآن پاک کو اس لینگویج میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ گائیڈنس دے دے۔ یہی پیغام میرا سب عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ بھئی نہ آپ کو عالم ہونے کی ضرورت ہے، نہ مفکر، نہ مفتی، اور نہ حافظ، اور نہ آپ کو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ دنیا کے حساب سے لکھ پڑھ سکتے ہیں، تو بسم اللہ کر کے قرآن پاک کو اٹھائیں اس زبان میں جو آپ سمجھتے ہیں، ٹرانسلیشن اٹھائیں، اس پہ تھوڑا ٹائم انویسٹ کریں، اپنے فلموں سے، ڈراموں سے، میوزک سے، گپوں سے تھوڑا ٹائم نکالیں، اس پہ انویسٹ کریں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ چیپٹر نمبر 54 القمر میں 4 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریپیٹ کر دیا بار بار، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس سے ہدایت حاصل کرے۔ تو بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا۔ قرآن پلین لوگوں کے لیے پلین ہدایت ہے، اور جو مفکر بننا چاہیں ان کے لیے ڈیپ ڈائیو کی بھی پوری اپرچونٹی اویلیبل ہے۔ تو بس جو آپ چاہیں اس سے فائدہ اٹھا لیں، مستفید ہو جائیں، بس بسم اللہ کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بیسک مسلمان بنا دے گا۔ اس کے بعد ہم یہ سفر جاری رکھیں گے، ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے، اچھے مومن بن جائیں گے، اور اس کے بعد ہم قرآن کا حق ادا کر دیں گے، اس کو سمجھنے کا، عمل کرنے کا، اور جو آخری حق ہے کہ پھر دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے وہ بھی شروع کر دیں گے، جو کہ آج کا جہاد ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں بول دیا ہے کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ لوگوں کو بری باتوں سے روکیں اور اچھی باتوں کی طرف بلائیں۔ یہ جہاد ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور اس کو ہم نہیں کر سکتے جب کہ قرآن پاک کو ہم سمجھے نہیں۔ تو قرآن پاک کو اٹھائیں، اس کو سمجھیں، اور خاص طور پہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آج رمضان کے بابرکت مہینے میں بنا رہا ہوں، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب الحمدللہ رمضان میں خاص طور پہ قرآن پاک کو عربی میں پڑھتے ہیں اور کئی بار ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس رمضان میں کوشش کریں کہ ایک دفعہ کم از کم اگر آپ نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ، تو برائے مہربانی بجائے عربک میں پڑھنے کے اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو رحمتوں سے نوازے گا اگر آپ کی یہ نیت ہوگی کہ میں اس قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو نہ صرف عربک میں پڑھیں بلکہ ٹرانسلیشن بھی پڑھیں۔ اور اگر عربک اور ٹرانسلیشن دونوں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو میری آپ سے درخواست ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تو صرف ٹرانسلیشن ہی پڑھ لیں یا سن لیں۔ آج کل تو آڈیو اویلیبل ہے جو کہ آپ اپنے لگا سکتے ہیں اور جب سنتے جائیں، اور انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھ لیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اور زیادہ رحمتوں سے نوازے گا۔ اس الفاظ کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔